السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کے وجود کے اندر کتنی ایسی جنگیں چل رہی ہیں جن کی خبر آپ کو خود بھی نہیں ہے؟ آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کے خیالات بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں، لیکن آپ بے خبر ہیں۔ مگر ایک ایسی ذات ہے جو آپ کے جسم کے اس خاموش ہلچل سے بھی باخبر ہے اور آپ کے دل کے اس کونے سے بھی جہاں آپ نے اپنی سب سے قیمتی حسرت چھپا رکھی ہے۔ آج بات کریں گے اللہ کے اس نام پر جو چھپی ہوئی حقیقتوں کا تالا کھول دیتا ہے، الخبیر۔ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی ناموں کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ ان ناموں میں سے ایک خوبصورت اور عظیم نام الخبیر، وہ جو صرف ظاہر نہیں دیکھتا بلکہ خبر رکھتا ہے۔ میرے دوست، علم اور خبر میں بہت بڑا فرق ہے۔ علم وہ ہے جو کتابوں میں مل جائے، لیکن خبر وہ ہے جو روح کے اندر جھانک کر دیکھی جائے۔ الخبیر وہ ہے جو جانتا ہے کہ آپ جب الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کے پیچھے کتنا بڑا دکھ چھپا ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ کے خاموشی کے پیچھے کتنے سوالات دفن ہیں، وہ جانتا ہے۔ آئیے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سوچی ہو۔ کبھی آپ نے ایک کچے بیج کو زمین کے اندر دیکھا ہے؟ زمین کے نیچے مٹی کی گہری تہوں میں جہاں گپ اندھیرا ہو، وہاں وہ بیج اکیلا ہوتا ہے۔ نہ اسے سورج نظر آتا ہے، نہ وہ ہوا کا پتہ۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مٹی میں دب کر ختم ہو رہا ہے۔ وہ بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن الخبیر اس بیج کے اندر چھپی اس ننھی سی جان سے بھی باخبر ہوتا ہے جو باہر نکل کر ایک قداور درخت بننا چاہتی ہے۔ اگر اللہ اس بیج کی خبر نہ رکھتا تو وہ کبھی مٹی چیر کر باہر نکل آتا؟ پاتا نکلنے کے لیے؟ نہیں پاتا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو لگے کہ زندگی کے مشکلات کی مٹی نے آپ کو دبا دیا ہے، آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو یاد رکھیے گا، الخبیر آپ کے اس حال سے باخبر ہے اور وہ آپ کو مٹی سے نکال کر ایسا تناور درخت بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم سب کے اندر ایک ایسا کیمرہ ہوتا ہے جس کا دروازہ ہم نے اندر سے بند کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہمارے وہ دکھ ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی ماں کو بھی نہیں بتائے۔ وہاں وہ پچھتاوے ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنے دوستوں سے بھی نہیں کیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس بند کمرے میں بالکل ہم اکیلے ہیں، لیکن الخبیر وہاں بھی موجود ہے۔ وہ نہ صرف اس دکھ کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ اس دکھ کے پیچھے چھپی اس مصلحت کو بھی جانتا ہے جو آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ ایک عجیب بات بتلاؤں، لوگ آپ کے الفاظ سنتے ہیں لیکن الخبیر آپ کی خاموشی سنتا ہے۔ لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں لیکن الخبیر آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ جب دنیا آپ کو آپ کے ماضی کے کسی گناہ یا غلطی سے پہچانتی ہو تو الخبیر آپ کو آپ کی اس سچی توبہ سے پہچانتا ہے جو آپ نے رات کے اندھیرے میں اکیلے میں بیٹھ کر کی تھی اور جس کی خبر کسی دوسرے انسان کو نہیں تھی۔ اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم الخبیر کو پہچان لیتے ہو تو تمہیں اس بات کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں تو بڑی محنت کی،
پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حال میں کیوں چھوڑا؟ بزرگوں نے مسکرا کر کہا، بیٹے ایک مٹی کے برتن بنانے والا جب برتن کو آگ میں ڈالتا ہے تو وہ باہر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ برتن جل رہا ہے، لیکن برتن بنانے والا جانتا ہے کہ یہ آگ اسے کندن بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ الخبیر وہ جانتا ہے کہ آپ کو کس وقت کس مشکل سے گزار کر مضبوط بنانا ہے۔ دینی و روحانی پہلو سے دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے آئے اور پوچھا، کیا کوئی مدد چاہیے؟ آپ نے فرمایا، میرا اللہ میرے حال سے باخبر ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا رب الخبیر ہے تو آپ کی شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم انسان بھی کتنے معصوم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے موبائل کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی یا کیمرہ بند کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شتر مرغ ریت میں سر چھپا کر سمجھے کہ شکاری اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ ہم اللہ سے تو چھپنا چاہتے ہیں لیکن اس کی دی ہوئی زمین سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سچ تو یہ ہے کہ الخبیر سے کچھ چھپانا ممکن ہی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے سامنے صاف ہو کر پیش ہوں۔ میرے عزیز دوستو، جب دنیا آپ کو تنہا چھوڑ دے یا جب کوئی آپ کا دکھ نہ سمجھے تو ایک بار سر سجدے میں رکھ کر کہیے گا، یا خبیر تو باخبر ہے۔ یقین جانیے اس ایک جملے میں وہ سکون ہے جو دنیا کی کسی تقریر میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں اپنے ناموں کی خوشبو سے مہکا دے، ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے اور ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے۔ میرے دوست، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرسکون پیغام کسی اور کے دل کو بھی چھو لے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ اللہ کی صفت بیان کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔